الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور قائد اہل سنت نے تاریخ ساز گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے، میں آج کے اس بہت خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر علماء کمیٹی کے ذمہ داران، انتظامی کمیٹی اور دیگر تمام کمیٹیاں جو اس حوالے سے مصروف عمل رہی اور انہوں نے بھرپور محنت کی، جس کے نتیجے میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مکاتب فکر کے جید علماء کرام تشریف لائے۔ میں ان سب کا بھی مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس اہم عنوان پر اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ رب نواز حنفی صاحب اور علامہ تاج محمد حنفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ہمارے پورے ذمہ داران، جنہوں نے جس جذبے اور محنت سے مسلسل ایک مہینہ اس کے لیے محنت کی، وہ قابل تعریف بھی ہیں، قابل رشک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت، کوشش اور کاوش پر بھی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری ہر یونٹ نے، ہر حلقے نے جس طرح سے محنت کی ہے وہ ایک مثالی محنت تھی، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ ضروری باتیں آپ سے اور آپ کے توسط سے، اوروں سے، اور بالخصوص انتظامیہ سے، حکومت سے اور اداروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے یہ اجتماعات کیوں کیے؟ اس لیے کہ دنیا میں مشہور اور معروف ہے یہ بات کہ محرم الحرام میں پاکستان میں بدامنی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھ کر پاکستان کے خوبصورت چہرے کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور محرم الحرام کے آغاز سے ہی، بلکہ اس سے پہلے ذی الحج کے مہینے سے ہی، 18 ذی الحج کو دوہرے داماد رسول جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کو جمع کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اہمیت کو اجاگر کیا، اور دنیا کو بتایا کہ عثمان غنی جامع القرآن تھے، عثمان غنی ناشر القرآن تھے، عثمان غنی حضور کے دوہرے داماد تھے، اور عثمان غنی وہ تھے جن کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں، یعنی دونوں شہزادوں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر جناب سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے کہا آپ یہاں پہرا دو۔ ان دونوں شہزادوں نے ہاتھوں میں تلواریں لی، اور تلواریں لے کر جناب اپنے خالو، دوہرے خالو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دیا۔ دنیا کو بتایا کہ ہمیں عثمان غنی سے محبت ہے، دنیا کو بتایا
ہم عثمان غنی کا دفاع کر رہے ہیں، دنیا کو بتایا ہم اپنے بابا کی بات کو پورا کر رہے ہیں، اور وہیں کھڑے رہے جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ ہوا اور یہ خبر پھیلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھاگتے بھاگتے آئے، سب سے پہلے حضرت حسن کے گریبان سے پکڑا اور پوچھا بتاؤ بتاؤ امیر المومنین شہید کیسے ہوئے؟ نواسہ رسول نے، جگر گوشہ بطول نے، خاندان نبوت کے پھول نے، اہل بیت اطہار کی اس مقدس شخصیت نے اپنے بابا سے کہا بابا جہاں حسن کھڑا تھا وہاں سے کوئی دشمن نہیں آیا، جہاں حسین کھڑا تھا وہاں سے کوئی دشمن نہیں آیا، یہ جگہ محفوظ ہے، جہاں حسن و حسین کھڑے تھے وہاں کوئی آگے نہیں جا سکا۔ ہم نے 18 ذی الحج کو اور ذی الحج کے مہینے میں دنیا کو متوجہ کیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اہل بیت اور صحابہ میں دشمنی تھی، یہ جو کہا جا رہا ہے ان کی آپس کی لڑائی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو چاک کرنے کے لیے یہ ایک واقعہ کیا کم ہے کہ خاندان نبوت کا پھول دروازے پہ کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے حسن یہاں کیوں کھڑے ہو، حسین یہاں کیوں کھڑے ہو؟ حسن و حسین جواب دیتے ہیں ایسے ہی نہیں کھڑے، یوں ہی نہیں کھڑے، بلا وجہ نہیں کھڑے، کسی اور کے گھر پہ نہیں کھڑے، کسی اور کے دروازے پہ نہیں کھڑے، بابا عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے دروازے عثمان پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں ایسے ہی نہیں کھڑے، یوں ہی نہیں کھڑے، بغیر کسی دلیل کے نہیں کھڑے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم دلیل پوچھنا چاہتے ہو تو تمہیں بتاتے ہیں کہ یہاں کھڑا ہونا یہ حکم علی ہے اور تلوار لہرانا یہ سنت حسنین ہے۔ ہم نے دنیا کو بتایا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ بات دنیا کو کیوں بتاتے ہو؟ میں نے کہا وہ جھگڑا بتا رہا ہے، وہ لڑائی بتا رہا ہے، وہ اختلاف بتا رہا ہے، اختلاف بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، انہیں گالی سکھا رہا ہے، انہیں تبرہ سکھا رہا ہے، انہیں مجرم بنا رہا ہے، معاشرے کو خراب کر رہا ہے، پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ میری سوچ ہے، میرا عزم ہے، میرے بزرگوں نے مجھے پڑھایا ہے، میرے اکابر نے مجھے بتایا ہے دنیا کو گالی پر جمع نہیں کرنا، دنیا کو گستاخی پر جمع نہیں کرنا، محبت کو بتانا ہے، محبت کا پرچار کرنا ہے۔ میں نے محبت کے پرچار کے لیے جناب عثمان غنی کے دروازے پہ حسن کو بھی دکھا دیا، حسین کو بھی دکھا دیا، دنیا کو بتایا یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ رشتہ داری کی باتیں ہیں، تعلق داری کی باتیں ہیں، احترام کی باتیں ہیں۔ میں چیلنج کرنے لگا ہوں دنیا شیعت سے، شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو کیا علی نے حکم نہیں دیا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھو کیا حسن تلوار لے کر نہیں کھڑے تھے؟ اپنے بڑوں سے پوچھو کیا حسین تلوار لے کر نہیں کھڑے تھے؟ پوچھو ان بڑوں سے، اگر کھڑے تھے تو ان سے کہو تم نے مجلس میں یہ کیوں نہیں بتایا کہ عثمان کے دروازے پہ حسن بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں؟ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ علی مشکیزہ اپنے کندھوں پر لے کر عثمان غنی کے دروازے پہ آ کر کہتے میں تمہیں پانی پلانے کے لیے آؤں؟ یہ تم نے کیوں نہیں بتایا اور نہیں بتائیں گے؟ ارباب اقتدار یہ نہیں بتائیں گے، سیاستدانوں یہ نہیں بتائیں گے، مذہبی لوگوں یہ نہیں بتائیں گے، دنیا کے لوگوں یہ نہیں بتائیں گے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب یہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ میں نے جواب میں کہا ان کی زبان پہ محبت کی بات آتی ہی نہیں ہے، اتحاد کی بات آتی ہی نہیں ہے، اتفاق کی بات آتی ہی نہیں ہے۔ یہ جب بھی بات کریں گے انتشار کی کریں گے، اختلاف کی کریں گے، جدائی کی کریں گے، لڑائی کی کریں گے، گالی کی کریں گے، دشمنی کی کریں گے۔ میں ملک میں امن چاہتا ہوں، ملک کو مستحکم کرنا چاہتا ہوں، مضبوط پاکستان چاہتا ہوں، محفوظ پاکستان چاہتا ہوں، اس لیے محبت کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں میں بتاتا ہوں کہ شادی علی المرتضیٰ کی تھی، خرچہ عثمان غنی کا تھا۔ ہاں میں بتاتا ہوں نکاح جناب علی المرتضیٰ کا تھا، گواہی ابو بکر عمر کی تھی۔ ہاں میں بتاتا ہوں سامان کے پیسے
عثمان نے دیے تھے خریدنے کے لیے، ابو بکر گئے تھے اٹھانے کے لیے، بلال گئے تھے۔ محبت کی بات بتاتا ہوں شیعہ جوانوں، جو حسین کے، جو عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو، وہ کتنا، جو حسین عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو وہ عثمان کتنا اہم ہے، جو حسن تلوار لیے کھڑے ہو وہ کتنا اہم ہے۔ سنو میری بات، اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اہل تشیع کے ہاں امام کی اقتداء لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ جو امام کی بات نہ مانے ان کے ہاں بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آج تمہیں اپنی زبان میں نہیں، تمہاری زبان میں بھی تمہیں فارغ کرنے لگا ہوں۔ عثمان کے دروازے پہ حسن بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں، پہلے وقت میں نہیں، آخری وقت میں، حکومت کے دور میں نہیں، اختتام کے دور پہ دروازے پہ کھڑے ہو کر عثمان کی زندگی پہ مہر لگا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں عثمان اعلیٰ تھا، عثمان عرفہ تھا، عثمان کامل تھا، عثمان سچا تھا، عثمان صحیح تھا۔ اگر صحیح نہ ہوتا دروازے پہ حسن و حسین کھڑے نہ ہوتے۔ حسن و حسین کا دروازے پر کھڑے ہونا بتاتا ہے صحابہ کے دروازے پر پہرا دینا، چوکیداری کرنا، کھڑا رہنا، موجود رہنا، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ خاندان رسول کی سنت ہے۔ اب جو حسن و حسین کی سنت کو نہ مانے اور جس کے دروازے پہ حکم علی سمجھ کر حسن و حسین گئے ہوں اور یہ آج اسے نہ مانے، وہ ان کا ہو سکتا ہے؟ اونچی، ان کا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی ان کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم اپنے امام کی نہیں مانتے ہو، امام کو معصوم مانتے ہو، اور جب وہ معصوم ہے اس کا لفظ محفوظ، اس کی زندگی معصوم، ہر چیز معصوم ماننے پڑے گی، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا ان کا دروازے پہ کھڑا ہونا بھی فعل معصوم تھا۔ جو اس کا انکار کرے وہ امام کا انکاری ہے، اور جو امام کا انکاری ہو وہ سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن۔ کل کوئی یہ نہ کہے مولانا صاحب نے اپنے سے کہا، میں نے اپنے سے نہیں تم سے کہا، تمہاری زبان سے کہا، تمہارے عقیدے کے مطابق کہا۔ ہمیں کہتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہو، مولانا صاحب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کیا کر رہے ہو تو جواب سنو، میں حکم علی پورا کر رہا ہوں، سنت حسنین کو ادا کر رہا ہوں۔ میں حکم علی پورا کر رہا ہوں اس لیے کہ دروازے پہ کھڑا ہوں، میں سنت حسنین پورا کر رہا ہوں اس لیے کہ دشمن پر نظر رکھی ہوئی ہے، پتا چلا ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، صحابہ والے ہیں، اہل بیت والے ہیں۔ بات آگے بڑھی، محرم آ گیا، کچھ لوگوں نے محرم کو اپنا سیزن کا مہینہ بنایا ہوا ہے، مسئلہ ان کی عبادت کا نہیں ہے۔ ارباب اقتدار سنو، اتنے بڑے اجتماع میں جملہ کہنے لگا ہوں، مسئلہ ان کی عبادت کا نہیں، ان کی تجارت کا ہے۔ مسئلہ عبادت کا، ان کی تجارت کا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، یزید تمہارا اے ٹی ایم ہے، یزید تمہارا اے ٹی ایم ہے، اس کے نام پہ تم پیسے لیتے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے ایک بڑے نے کہا زائرین کے مسئلے پر تم نے بہت شور شرابہ کیا، ہم زائرین کو ضرور بھجوائیں گے، ہم جلوس کی شکل میں جائیں گے، ہم بارڈر کراس کریں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، پھر تم جا سکے۔ بڑی عجیب بات ہے، راستہ کوئی اور ہے، کھڑے کہیں اور تھے،
بھائی بلوچستان سے جانے کا راستہ کون سی جگہ تھی؟ حب سے جاتا ہے. یہ آ کہاں رہے تھے؟ نمائش پر. مجھے یہ تو بتاؤ نا، نمائش سے کون سا راستہ حب جاتا ہے؟ اس کا مطلب تم جمع جانے کے لیے ہوئے ہی نہیں تھے. قوم کے لوگوں غیرت پکڑو، ہاتھ اٹھاؤ، گریبان پکڑو، پوچھو سودا کتنے کا کیا ہے. میں نہیں کہتا، تمہارے لاہور کے سفید بلے نے کہا، تمہارے لاہور کے سفید بلے نے کہا مسئلہ زیارت کا نہیں، مسئلہ تجارت کا ہے. میں نے گواہی اپنے کسی فرد سے نہیں دلوائی، میں نے گواہی بھی تمہارے اس رنگین بلے سے دلوائی ہے جو کبھی کس روپ میں اور کبھی کس روپ میں آتا ہے. اس نے کہا پتا چلا مسئلہ عبادت کا نہیں تجارت کا ہے. آؤ سمجھو، محرم شروع ہو گیا، تم نے افراتفری مچانے کا فیصلہ کیا، ہم نے امن کو قائم رکھنے کا فیصلہ کیا. لوگ امن کی بات کمروں میں کرتے ہیں، اتحاد کی بات ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کرتے ہیں. ہم نے امن کی بات کو عملی جامہ پہنایا. ہم نے محرم کے تقدس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک پیار کے لیے، محبت کے لیے، اتحاد کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، پاکستان کے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، فرقہ پروروں کے راستے کو بند کرنے کے لیے، دین کے نام پر تجارت کرنے والوں کے دھوکے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے عشرۂ فاروق کو حسین منایا. صرف زبان سے نہیں کہا، بینرز لگائے، اشتہار لگائے، پینا فلیکس لگائے، باہر نکلے، ہم نے ذکر کیا، قوم کو جمع کیا، لوگوں کو متحد کیا، شہر کو پرامن رکھنے کے لیے حسین کا نام بھی لکھا، عمر کا نام بھی لکھا، چوکوں چوراہوں پر لکھا. کراچی سے لے کر گلگت تک بینر لگا تھا جس میں عمر کا نام بھی تھا، حسین کا نام بھی تھا. یکم والے کو بھی سلام تھا، 10 والے کو بھی سلام تھا، یکم والے کو بھی خراج تحسین، 10 والے کو بھی خراج تحسین. سمجھنا، گھرانہ رسول کا ذکر بھی کیا تھا، یارانہ رسول کا ذکر بھی کیا تھا. توجہ کرنا میری طرف، اولاد علی کا ذکر بھی ہوا تھا اور داماد علی کا ذکر بھی ہوا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں شہر کراچی کے بسنے والے لوگوں سے، بتاؤ یہ بینر لگے ہوئے تھے نہیں لگے ہوئے تھے؟ دونوں کے نام تھے یا نہیں تھے؟ میں پوچھتا ہوں ان دونوں کے نام لکھنا اتحاد کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یگانگت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ تم نے پورے 10 دنوں میں بتاؤ کوئی بات اتحاد کی ہو تو وہ بتاؤ. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ہمارے علماء کو بلاتے ہیں اور بلا کر ایک جگہ بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں اور بنا کر کہتے ہیں ہم ایک ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تم ایک ہو، علی اور ابو بکر ایک نہیں تھے؟ تم ایک ہو، عمر اور عثمان ایک نہیں تھے؟ تم ایک ہو، علی اور معاویہ ایک نہیں تھے؟ تم کہتے ہو ہمارا اتحاد ہے. سب اختلاف چھوڑو، ہاتھ میں ہاتھ ڈالو. میں نے کہا کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہ دنیا کو امن بتانا چاہتے ہیں. میں نے کہا تم دنیا کو امن یہاں سے بتانا چاہتے ہو، ہم دنیا کو امن وہاں سے بتانا چاہتے ہیں. دونوں کے نام لکھے. یکم محرم کا شہر کراچی کا تاریخ ساز جلوس اور شہر کراچی کے سمندر سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک ہر بستی کا جلوس جس میں عمر کا تذکرہ ہوا. ارباب اقتدار، ریاست کے لوگوں، سیاست دانوں، کراچی سے گلگت تک ہونے والے یکم محرم کے جلوسوں میں کوئی ایک سپیچ دکھاؤ، کوئی ایک
تقریر دکھاؤ، کوئی ایک خطیب دکھاؤ، کوئی ایک فرد دکھاؤ جس نے کسی کے خلاف بات کی ہو، کسی مقدس ہستی کی توہین کی ہو۔ کراچی سے لے کر خیبر تک، گلگت کے پہاڑوں تک نکلنے والے جلوس ہجوم کے لحاظ سے ایک بہت بڑے جلوس تھے۔ ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں گستاخی پر FIR ہوئی ہو، ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کسی نے کسی دوسرے کو برا کہا ہو۔ صرف ذکر عمر ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ اور دشمنوں یاد رکھنا، قیامت تک ذکر عمر ہوتا رہے گا۔ اونچی 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 اونچی، قیامت تک ذکر عمر ہوتا رہے گا اور منکر عمر روتا رہے گا۔ قیامت تک ذکر عمر ہوتا رہے گا، منکر عمر۔ ہم نے اس ملک کے استحکام کے لیے، پاکستان سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، لوگوں سے نفرت کو نکالنے کے لیے، فرقہ واریت کے ناسور کو مٹانے کے لیے 6 محرم الحرام کو پھر ایک اعلان کیا کہ ہم 6 محرم کو پھر میدان میں آئیں گے۔ ہم سے پوچھا گیا تم آ کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا اتحاد امت کی بات کریں گے، یگانگت کی بات کریں گے، حسین کا ذکر بھی کریں گے، عمر کا ذکر بھی کریں گے، رشتہ داریاں بھی بتائیں گے، محبت بھی بتائیں گے، تعلق بھی بتائیں گے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا امن کی طلب ہے، امن کی طلب ہے، بدامنی سے نفرت ہے، اتحاد کا چسکا ہے، اختلاف سے نفرت ہے، محبت پھیلانا چاہتے ہیں، نفرت مٹانا چاہتے ہیں۔ ذکر عمر بھی ہوگا، ذکر حسین بھی ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہوا یا نہیں ہوا؟ سیوک سینٹر سے مزار قائد تک ایک بڑا جلوس اتحاد امت امن واق کے حوالے سے ہمارے دوستوں نے اس اجتماع میں کھڑے ہو کے محبت کی بات کو عام کرنے کے لیے بتایا۔ اپنی کتابوں سے نہیں، اہل تشیع کی کتابوں سے ان کے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے کہا آپ ان کے نوجوانوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا نوجوانوں کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ نوجوان تجارت نہیں کرتا، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کا لیڈر تجارت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے مخاطب ہوتا ہوں۔ ان کی کتابوں سے بتایا، ان کی 14 کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ حوالوں میں کیا ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی یعنی فاطمہ کا لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ ہاں حضرت عمر سے کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نقشہ بڑا خوبصورت بن گیا۔ اس نے کہا کیا نقشہ بنا؟ میں نے کہا نقشہ یہ بنا ہے کہ ایک طرف دیکھو تو سسر جناب حضور ہیں اور داماد علی ہیں، اور دوسری طرف دیکھو تو سسر عمر ہیں اور داماد نبی ہیں، اور تیسری طرف دیکھو تو سسر علی ہیں اور داماد عمر ہیں۔ گلدستہ ہے جو دنیا کے سامنے پیش کیا، محبت کی بات بتائی۔ سیاست دانوں راستہ کیوں روکتے ہو؟ مذہبی لوگوں تان کیوں کرتے ہو؟ ریاست کے لوگوں FIR ہم پہ کیوں درج کرتے ہو؟ ہمارا راستہ کیوں روکتے ہو؟ میں تو محبت بتا رہا ہوں، رشتہ بتا رہا ہوں، سسر بتا رہا ہوں، داماد بتا رہا ہوں، اولاد بتا رہا ہوں، خاندان بتا رہا ہوں، قبیلہ بتا رہا ہوں، محبت کی بات کرتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے جو محبت کی بات کرتا ہے اس کا راستہ روکا جاتا ہے، جو نفرت کی بات کرتا ہے اس کو سیکورٹی دی جاتی ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے سیاست دانوں تم اس کے پاس آتے ہوئے شرماتے ہو یا ڈرتے ہو یا سوچتے ہو یا گھبراتے ہو، اور جو گستاخی کی بات کرتا ہے، دشمنیاں بتاتا ہے، لڑائیاں بتاتا ہے، تم اس کے پاس جاتے ہو۔ پھر مجھے کہنا چاہیے تم سہولت کار نہیں ہو، تم غلط کے ساتھ نہیں ہو، تم بدامنی کے ساتھ نہیں کھڑے، کیوں کھڑے ہو؟ آؤ میں نے 1 محرم کو 6 محرم کو محبت کی بات بتائی، 7 محرم کا جلوس نکالا، محرم کی بات بتائی، 9 محرم کا اجتماع کیا، محبت کی بات بتائی، 10 محرم کو پروگرام کیے، محبت کی بات بتائی،
آؤ میں چیلنج دیتا ہوں، ان کی کسی محفل میں ایک جملہ محبت کا بتا دو کہ صحابہ اور اہل بیت میں پیار تھا۔ دلائل کی دنیا میں آؤ، لڑتے کیوں؟ ایک جملہ بتاؤ کہ انہوں نے کہا ہو صحابہ اور اہل بیت میں پیار تھا، اور میں چوکوں چوراہوں پر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں پیار تھا، محبت تھی، رحماء بینہم کی تصویر تھے، شیر و شکر تھے، آپس میں ایک تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، رشتے دیتے تھے، احترام کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے، بیسو حدیثیں بیسو آیاتیں تمہارے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ پوچھنا چاہتا ہوں گستاخی کرنے والوں کا راستہ تم نے کیوں دیا؟ ہم نے کہا ہم 10 محرم کو جلوس نکالیں گے، ہمیں کہا کہ آپ جلوس نہ نکالیں، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں ٹکراؤ کے لیے جلوس نکال ہی نہیں رہا، میں خلوص کے لیے جلوس نکال رہا ہوں۔ کوئی فلوس کے لیے ہے، کوئی خلوص کے لیے ہے۔ جذبے اپنے اپنے ہیں، ادائیں اپنی اپنی ہیں، انداز اپنی اپنی ہیں۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ محبت کے پیغام کو ہم نے عام کیا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ 10 کے بجائے 11 کر لیں، ہم نے کہا حاضر۔ ہمیں کہا جلوس کا رخ ادھر موڑ دیں، ہم نے کہا حاضر۔ انہوں نے کہا یہاں رک جائیں، ہم نے کہا حاضر۔ کردار دیکھو میرا جلوس نکل رہا تھا، علامہ تاج حنفی روڈ پہ کھڑے ہو کے گاڑیوں کو راستہ دے رہا تھا، ہم نے ایک روڈ بلاک کیا، دوسرا روڈ کھلا چھوڑا، ایمبولینسوں کو راستہ دیا، دکان بند نہیں ہونے دی، اور آخر میں کھڑے ہو کر میں نے اعلان کیا تھا لاکھوں کا مجمع ہے، کسی دکاندار کے 1 پیسے کا نقصان ہو ہم دیں گے۔ دکانداروں نے ہمیں کہا مولانا صاحب ایسے جلوس روز نکالو، کاروباری زندگی چل رہا ہے، دکانیں کھلی ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں 9-10 محرم کو شہر بند کیوں ہوتا ہے؟ اور میں ایک بات اور ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ سمجھ آ گئی تم روکنا چاہو تو روک سکتے ہو، ہمیں یہ سمجھ تم روکنا چاہو تو روک سکتے ہو، جیسے اس دفعہ روکا۔ اگرچہ تم نے کہا پیادل نہ جائیں، تھک جائیں گے اور راستے میں گم ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا ہم پاگل ہیں جو گم ہو جائیں گے، میں نے کہا جو 40,000 گم ہوئے ہیں پاگل تھے، ہم کوئی چھوٹے گم ہو جائیں گے؟ او بھائی ہزاروں سالوں سے لوگ عمرے اور حج کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے، 40,000 تو کیا 4 بھی کبھی گم، 4 بھی کبھی گم۔ پوچھنا چاہتا ہوں 40,000 کہاں ہیں؟ میرے اعداد و شمار نہیں ہے، میرے بتائے ہوئے نہیں ہے، مجھ سے پوچھو گے تو میں زیادہ بتاؤں گا، اس لیے کہ تم نے تعداد کم بتائی ہے۔ لیکن تم سے پوچھتا ہوں یہ جو 40,000 کا ہے، ہم نے کہا یا حکومت نے کہا ہے؟ کیوں نہیں پتہ کیا جاتا وہ کہاں ہے، کدھر کو گئے؟ اس لیے حکومت نے بچانے کے لیے کہ گم نہ ہو جائیں پابندی لگا دی۔ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پابندی ہوئی؟ کوئی پیدل گیا تو نہیں؟ کہہ رہے تھے ہم یوں توڑ کے جائیں گے، یوں چھوڑ کے جائیں گے، یوں لپک کے جائیں گے، یوں جبک کے جائیں گے۔ اور بابا یہ ہر کسی کے بس کا کام تھوڑا ہی ہے، ڈنگیاں مارنا اور بات ہے، حق نواز کی طرح جان دینا اور بات ہے، اعظم کی طرح جیلیں ہتھکڑیاں بیڑیاں پہننا اور کام ہے، اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر جناب اونٹ پٹانگ باتیں کرنا اور بات ہے۔ نہیں گئے، روکا گیا، 40,000 لوگ گھومے۔ میں ذمہ دار اسٹیج سے، ذمہ دار حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہیں؟ راول پنڈی کے اندر معصوم بچہ اسلام آباد میں عمر شہید ہو گیا، کہا کیسے ہوا؟ میں نے کہا 40,000 گم ہیں، 40,000 گم ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا 40,000 گم ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا 40,000 گم ہیں۔
وہاں کیا کر رہے ہیں؟ گھر والوں سے رابطہ کیسے؟ اور میں ارباب اقتدار اور ریاست سے کہتا ہوں، ایک بندہ گم ہو جائے اس کے پورے خاندان کو اٹھا دیتے ہو۔ یہ 40,000 رہتے کہاں تھے؟ ان کے گھر کہاں ہیں؟ انہیں پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ ہم نے 11 محرم کو حسین زندہ باد کانفرنس کی یا نہیں کی؟ ہم نے عمر زندہ باد کہا، ہم نے حسین زندہ باد کہا، ہم نے عثمان زندہ باد کہا، ہم نے عائشہ زندہ باد کہا، ہم نے فاطمہ زندہ باد کہا، ہم نے محرم کو پرامن بنایا، ہم نے اس کی بدامنی کا خاتمہ کیا، اس میں دہشت گردی کو روکا، ملک کے اندر امن کی فضا کو قائم کیا، اور قائم کر کے یکم سے 10 تک عشرہ فاروق حسین کے حوالے سے سیمینار کیے، جلسے کیے، جلوس کیے، شعور بیدار کیا، لوگوں کو محبت بتائی۔ کوئی ایک FIR تم نہیں بتا سکتے جو گستاخی کی ہمارے لوگوں پر ہوتے ہو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں 92 FIR صرف صوبہ سندھ میں درج ہوئی، 92، 42 پر کچھ نہ کچھ عمل ہوا، 92 FIR درج ہوئی، جس میں سے 42 پر گرفتاری کی کوشش ہوئی یا پکڑنے کی کوشش ہوئی۔ FIR کس چیز کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس چیز کی FIR ہے؟ گستاخی کی، گالی کی، برا بھلا کہنے کی، لعن طعن کرنے کی، سوشل میڈیا کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، ذاکروں کے ذریعے گالیاں دی گئی۔ محرم الحرام میں 92 FIR صرف سندھ میں ہوئی، سینکڑوں FIR ملک بھر میں ہوئی، اور وہ FIR درج ایک ہی طبقے پر ہوئی ہے۔ ہوئی کیوں ہے؟ کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ 92 FIR دلیل کے لیے کافی نہیں ہے، 42 FIR کافی نہیں ہے، اور یہاں پورے ملک میں ان سے 10 گنا زیادہ جلوس نکلے، ایک FIR نہیں ہے۔ پتا چلا یہاں گستاخ اونچی، یہاں گستاخ نہیں ہے اور وہاں گستاخ ہیں۔ اور میں اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کرنے لگا ہوں، اس اتنے بڑے اجتماع میں ایک آدمی گستاخی کرتا ہے، ہمارے لوگ FIR درج کرواتے ہیں، اگرچہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، جو کہ خود رب نواز حنفی صاحب کہہ رہے تھے خود انہیں درج کرانی چاہیے، کرنی چاہیے، حکومت نہیں کرتی، ہم معاونت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، ہم قانون کو فالو کرتے ہیں، ہم تھانوں میں جاتے ہیں۔ FIR درج کروانے کے لیے دھمکیاں دی جاتی ہے، تمہیں مار دیا جائے گا، 4 شیڈول میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں پابند کر دیا جائے گا، دستبردار ہو جاؤ۔ پھر معافیا مانگنے کو آ جاتے ہیں، حکومت معافی مانگ رہی، اور پوچھنا چاہتا ہوں حکومت معافی مانگنے کے لیے یا قانون کو نافذ کرنے کے لیے؟ تم معافیا مانگتے ہو، 92 FIR بتا رہی ہیں، ادھر گستاخ۔ پھر جس پر FIR درج ہوتی ہے دوسرے دن حکومت سندھ اسے ایک موبائل دے دیتی ہے۔ کیوں دیا؟ کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا خارش نہ کرتا نا، چوبن نہ ہوتی نا، اس کو انگل نہ لیتا نا، ہاتھ اندر نہ ڈلواتا نا، جب یہ کرواؤ گے تو خطرہ تو ہوگا۔ اگر ہمت نہیں ہے تو بھونکتا کیوں ہے؟ او بھائی، پولیس دینے کے بجائے، سیکورٹی دینے کے بجائے اس ظالم گستاخ کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ارباب اقتدار، میرا سوال ہے یہ گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ تم نے سیکورٹی کیوں دی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے دہشت گرد بھی دہشت گرد ہے، دہشت گرد کا سہولت کار بھی اونچی 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 اونچی، وہ بھی گستاخ بھی دہشت گرد ہے، گستاخ کا سہولت کار بھی۔ جو سیکورٹی دے گا، تعاون کرے گا، ہم اسے سہولت کار سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ سہولت کار سمجھیں گے۔ ہم نے 11 محرم کو حسین زندہ باد کر کے کہا، تم 10 کو شہید کروانے کے بعد واپس چلے گئے، ہم تو آج بھی موجود ہیں،
ہم نے پھر بات کی، ہم نے ملک میں صحابہ صحابہ کی ایک صدا لگائی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے اسے جواب میں کہا صحابہ روشنی ہیں، صحابہ چمک ہیں، صحابہ دمک ہیں، صحابہ حیات ہیں، صحابہ وفا ہیں، صحابہ عزت ہیں، صحابہ عظمت ہیں، صحابہ شہرت ہیں، صحابہ بلندی ہیں، صحابہ آیاتیں ہیں، صحابہ جملے ہیں، صحابہ صورتیں ہیں، صحابہ سیرتیں ہیں، صحابہ کردار ہیں، صحابہ گفتار ہیں، صحابہ اخلاق ہیں، صحابہ معیار ہیں، صحابہ معمار ہیں، صحابہ بنیاد ہیں، صحابہ اعزاز ہیں، صحابہ آغاز ہیں، صحابہ بلندی ہیں، صحابہ عظمت ہیں، صحابہ حدیث ہیں، صحابہ سیرت ہیں، صحابہ جلوہ ہیں، صحابہ رانائیاں ہیں، صحابہ دانائیاں ہیں، صحابہ مجاہد ہیں، صحابہ متقی ہیں، صحابہ پرہیزگار ہیں، صحابہ دیانتدار ہیں، صحابہ امانت دار ہیں، صحابہ وفادار ہیں، صحابہ جرت کا نام ہے، صحابہ عزت کا نام ہے، صحابہ عظمت کا نام ہے۔ کسی نے کہا مولانا صاحب صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا صحابہ ایمان ہیں، صحابہ ایقان ہیں، صحابہ اسلام ہیں، صحابہ تصویر ہیں، صحابہ تصور ہیں، صحابہ دنیا کے لیے نمونہ ہیں، صحابہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم دنیا کے لیے سورج ہیں، دنیا کے لیے ستارے ہیں، دنیا کے لیے سیارے ہیں، دنیا کے لیے نظارے ہیں، دنیا کے لیے پیارے ہیں۔ ہاں ہاں کسی نے کہا صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا صحابہ قرآن کی آیاتیں ہیں، قرآن کے جملے ہیں، قرآن کا مفہوم ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشہیر ہے۔ کسی نے کہا صحابہ صحابہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ اولئک هم المؤمنون حقا ہیں، لہم مغفرۃ ہے، رزق کریم ہے، مفلحون ہیں، متقون ہیں، فائزون ہیں، قائمون ہیں، راکعون ہیں، سجدن ہیں، رکعدن ہیں۔ ہاں ہاں قرآن کی تفسیر ہے، نبی کی سیرت کا نمونہ ہے، زندگی ہے، اصول ہیں، جذبہ ہے، ولولہ ہے، صداقت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، شرافت ہے، حیا ہے، فجد ہے، مثال ہے، راستہ ہے، دنیا کے لیے نمونہ ہے، جنت کے وارث ہیں، جنت میں چمکتے ہیں، ستاروں کی طرح دمکتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، منزل بتاتے ہیں، ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، اسلام کی راہ ہے، اسلام کی سڑک ہے، اسلام کی شارع عام ہے، اسلام کا موٹر وے ہے۔ یہ راستہ ہے، یہ خدا دکھاتے ہیں، مصطفیٰ دکھاتے ہیں، دین دکھاتے ہیں، اسلام دکھاتے ہیں، شریعت کو دکھاتے ہیں۔ یہ پاک ہے، پاکی سکھاتے ہیں، تقدس سکھاتے ہیں، عزت سکھاتے ہیں، عظمت سکھاتے ہیں، نبی کا چہرہ بتاتے ہیں، وجود بتاتے ہیں، بچپن بتاتے ہیں، لڑکپن بتاتے ہیں، جوانی بتاتے ہیں، شباب بتاتے ہیں، کمال بتاتے ہیں، عزت بتاتے ہیں، عفت بتاتے ہیں، عطرت بتاتے ہیں، جوانی بتاتے ہیں، قدم بتاتے ہیں، نالین بتاتے ہیں، حضور کی پگڑی بتاتے ہیں، خوشبو بتاتے ہیں، آنکھیں بتاتے ہیں، رخسار بتاتے ہیں، لب بتاتے ہیں، وفائے بتاتے ہیں، راتیں بتاتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، نعتیں بتاتے ہیں، عبادتیں بتاتے ہیں، سجدے بتاتے ہیں، قیام بتاتے ہیں، رکوع بتاتے ہیں، نبی کا غم بتاتے ہیں، نبی کی خوشی بتاتے ہیں، نبی کی محبت بتاتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، دین دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، دنیا کو فتح کرتے ہیں، یہی تلوار چلاتے ہیں، یہی تیر چلاتے ہیں، یہی جان دیتے ہیں، یہی قربانیاں دیتے ہیں، یہی صدائیں لگاتے ہیں۔ بدر میں یہ ہیں، احد میں یہ ہیں، حنین میں یہ ہیں، خیبر میں یہ ہیں، تبوک میں یہ ہیں، یرموک میں یہ ہیں، غزوات میں یہ ہیں، شہید یہ ہیں، وفات انہوں نے پائی ہے، ساتھ انہوں نے دیا ہے، کھڑے یہ ہیں، بھائی دائیں یہ ہیں، بائیں یہ ہیں، آگے یہ ہیں، پیچھے یہ ہیں، نظر یہ آتے ہیں، دکھاتے یہ ہیں، بتاتے یہ ہیں، پڑھتے یہ ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کندھار میں یہ ہیں، کابل میں یہ ہیں، پشاور میں یہ ہیں، سکھر میں یہ ہیں، جناب شہروں میں یہ ہیں، بستیوں میں یہ ہیں، جنگلوں میں یہ ہیں، دیہاتوں میں یہ ہیں، باتوں میں یہ ہیں، راتوں میں یہ ہیں، نعتوں میں یہ ہیں، عبادتوں میں یہ ہیں، کلمے میں یہ ہیں، روزے میں یہ ہیں، حج میں یہ ہیں، عبادت میں یہ ہیں، زکوٰۃ میں یہ ہیں، افکار میں یہ ہیں، خیالات میں یہ ہیں، تصورات میں یہ ہیں، نقش میں یہ ہیں، عمل میں یہ ہیں، پیار میں یہ ہے، محبت میں یہ ہے، اتحاد میں یہ ہے، یگانگت میں ہے، تفہیم میں یہ ہے، تشہیر میں یہ ہے، آیاتوں میں یہ ہے، جملوں میں یہ ہے، حرفوں میں یہ ہے۔ کسی نے کہا کیوں صحابہ صحابہ کرتے ہو؟ میں نے کہا پاکستان کی دھرتی پہ جن غلیظوں نے، گندوں نے، گندگی کے ڈھیروں نے جس طرح ان کی توہین کی ہے، میں صحابہ صحابہ کہہ کر پاکی پھیلاتا ہوں، امن لاتا ہوں، خوشبو پھیلاتا ہوں۔ آج شارع قائدین پہ ان گستاخیوں کے جواب میں آواز گونجے گی۔ آواز کیا ہوگی؟ صحابہ 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 صحابہ۔ یوں نہیں، لائٹیں جلا کر، ہاتھ کھڑا کر کے، گونج پیدا کر کے، جرت سے، ہمت سے، دلیری سے صحابہ
صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ اللہ شارع قائدین میں کھڑے ان بزرگوں، جوانوں، بچوں، بوڑھوں، مجاہدوں، متقیوں، پرہیزگاروں کی یہ صدا اور آواز صحابہ صحابہ کی میرے مولا روزہ پہ پہنچا دینا، شیخین کو سنا دینا، جنت البقیع میں جنت البقیع میں بسنے والے ان لوگوں کو سنا دینا جنہوں نے دین ہم تک پہنچائے۔ اے ارواح صحابہ، اے وجود صحابہ، اے جسم صحابہ، اے ایمان صحابہ، اے غیرت صحابہ، تمہاری عظمتوں کو سلام ہے۔ اگر اس دور میں کوئی بدبخت، لعنتی، منکر، بے ایمان آپ کی توہین کر رہے ہیں تو قائد اہل سنت علامہ لدھیانوی کی قیادت میں آج شارع قائدین پہ ہر جوان ہاتھ اٹھا کر، مکہ بنا کر، جذبہ دکھا کر تمہارے نام کو عام کرتے ہوئے صدا لگا رہا ہے، صحابہ 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 صحابہ۔ 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے۔ میرا مطالبہ حکومت سے 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے حوالے سے عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ مطالبہ منظور ہے۔ چہلم کے موقع پہ ہم نے اصحاب اور اہل بیت اجتماع اور مارچ کر کے یہ بتایا کہ ایک طبقے نے پورے 40 دن گستاخیاں کی اور ایک طبقے نے پورے 40 دن تعریفیں کی، پیار بتایا، محبت کو بتایا۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، گستاخوں کو گرفتار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ قائد اہل سنت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پہلے بھی ان کی حکمت عملی اور تدبر سے قومی اسمبلی اور سینٹ سے ناموس صحابہ بل پاس ہوا تھا۔ میں ارباب اقتدار ریاست کے لوگوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، ملک میں امن کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے جناب اس بل کو قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے۔ قائد اہل سنت عوام ہاتھ اٹھا کر یہ مطالبہ کر رہی ہے، قانون بننا چاہیے۔ ہماری آواز ارباب اقتدار اور ریاست تک پہنچا دیجئے، یہ قانون چاہتے ہیں، اور اگر وہ قانون بنانے میں مخلص نہیں ہے، ہم اس قانون کو بنانے کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ کراچی سے ایک قافلہ چلے گا جو سندھ بھر سے ہوتا ہوا آگے بڑھے گا۔ قائد اہل سنت آپ کا حکم ہوگا، ہم اس قافلے سمیت پنجاب میں داخل ہوں گے۔ آپ کا حکم ہوگا، ہم اس قافلے سمیت اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ ہم پارلیمنٹ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، جس دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر ہم مطالبہ کریں گے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو یہاں تک پہنچایا ان کی عزت کا قانون بناؤ، یا ہم جام شہادت نوش کر جائیں گے یا قانون بنوا کر دم لیں گے۔ تیارو ہاتھ کھڑے کر کے قائد اہل سنت کو بتائیے یہ لوگ سارے تیار ہیں، سندھ پیاسا منتظر ہے، وہ جانا چاہتا ہے، پنجاب تڑپ رہا ہے، ملک بھر سے لوگ اس عنوان پر قانون بنوانا چاہتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ قانون کے راستے میں رکاوٹیں پوچھتا ہوں انہیں گرفتار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ملک بھر میں ہونے والی گستاخیوں پر کاٹے جانے والی FIR کو یوں نہ چھوڑا جائے، انہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، حماس اور غزہ میں
बच्चों को मारा जा रहा है, भूख रखी हुई है। कुछ अरसा कबल हमने सुना था, कुछ लोग कहते थे इसराइल ने हमला किया। हमने कहा किस पर किया? कहा ईरान पर किया। फिर कहा अमेरिका ने हमला किया। हमने कहा किस पर किया? कहा ईरान पर। बहुत से लोग बगले बजाने लगे। इस लड़ाई की वजह फलस्तीन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई के बाद जब मुआहिदा हो रहा था, उस मुआहिदे में फलस्तीन का जिक्र तो बताओ, गजा की बात तो बताओ, बच्चों की बात तो बताओ, खुराक की बात तो बताओ। तुम्हारे मुआहिदे में तो बात ही कोई नहीं है। तुमने लड़ाई इस वजह से लड़ी थी, उनका जिक्र ही नहीं है। बात समझ आ गया। लड़ाई की वजह गजा नहीं थी, लड़ाई की वजह जातियात थी। एक दूसरे का कब्जा था, एक दूसरे के मफादात थे, मफादात वाबस्ता थे। और लड़ाई भी बड़ी खूबसूरत थी। ईरान बताता था मैं हमला करूंगा, वो कहते थे आ जाओ। जैसे कोई कहता है मैं तेरे घर खाना खाने आऊंगा, वो कहता है जरूर तशरीफ लाइए, पूरा बंदोबस्त करता है। फिर अमेरिका कहता था मैं हमला करना चाहता हूँ, सामान उठा लो, इसे किसी और जगह रख लो। वो बड़े अच्छे तरीके से सामान उठाते और कहीं और रख लेते। मैंने उस वक्त पूछा खामनई कहाँ है? कहा छुपा हुआ है। मैंने कहा छुप कर कहाँ गया है? क्या छुपे हुए के पास छुप कर तो नहीं गया? खामनई कहाँ है? कहा छुपा हुआ है। मैंने कहा कहीं छुपे हुए के पास छुप कर तो नहीं गया? किसी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कोई हैरत की बात नहीं, इनकी तारीख छुपने की बहुत पुरानी है। इन्होंने सारी उम्र दुनिया को सुनाई ये कहानी है। बाबा इनके भाग जाने और छुप जाने की बात बहुत पुरानी है। और पिछले साल इस शख्स ने यहाँ कराची में कहा था ये भागने वालों की औलाद है। खामनई ने भाग कर बता दिया यही तो औलाद है। ईरान मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, तखरीबकारी कर रहा है, 40,000 लोग गुम किए। डॉक्टर आदिल खान शहीद, भाई शहरयार नईम शेख इस कराची के, और भाई अब्दुर्रहमान जो ईद वाले दिन शहीद हुआ, सलीम कदरी जो पहले रमजान को शहीद हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ इनके कातिल कहाँ हैं? अरबाब इख्तिदार बताओ कहाँ हैं? सिंध हुकूमत बताओ कहाँ हैं? और जब सिंध में बारिश हुई, कराची डूबा, कहने वालों ने कहा बारिश तेज हो गई, वरना कभी भी शहर न डूबता। तो बारिश तुमसे पूछ कर आएगी तुमने बंदोबस्त क्या किया हुआ है। सिंध हुकूमत गुस्ताखों की सहूलतकार है। सिंध हुकूमत गुस्ताखों को सपोर्ट फराम कर रही है। हमारा मुतालबा है ऐसे तमाम वज़रा जो इनकी पुश्त पर खड़े हैं, उन्हें उनके ओहदों से हटाया जाए। आपको मंजूर है? मुल्क में ज़लज़ले आए, तूफान आए, बुनीर, स्वात, दीर, सैलाब के नरगे में हैं। हम इस दुख में उनके साथ हैं। अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट अपनी बसात के मुताबिक अपने उन तक पहुंचने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश है इस हवाले से आपने भरपूर मेहनत करके उनका ताउन करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? मैं आखिर में बुनियान मरसूस के इस खूबसूरत फतह पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल हाफिज साहब, आपने जो किरदार अदा किया वो काबिल रश्क और काबिल फ़ख्र है। हमें आपसे उम्मीदें हैं, जिस तरह आपने मुल्क में कानून बनाया, जो आदमी फौज के खिलाफ बोले उसे आप पकड़ते हैं, हम आपके साथ हैं। बेशक हम आपके साथ हैं, एक मुतालबे के साथ। अगर हमारी मुल्क की पाक फौज को कोई बुरा कहे उसे पकड़ा जाना चाहिए, नहीं पकड़ा जाना चाहिए? अगर कोई इस्लाम की फौज को बुरा कहे उसे भी पकड़ा जाना चाहिए, नहीं पकड़ा जाना चाहिए? सहाबा इस्लाम की फौज है। अगर मुल्क की फौज कमजोर होगी मुल्क कमजोर हो जाएगा। अगर इस्लाम की फौज कमजोर होगी इस्लाम कमजोर हो जाएगा। फौज के जवानों, आपने पहरा दिया, आपको सलाम है, लेकिन इन्हें भी सलाम करो जिन्होंने नजरियाती सरहदों पर सहाबा का दिफा किया। हम मुल्क के भी
وفادار ہیں، صحابہ کے بھی وفادار ہیں۔ اور جن دنوں میں ملک پر انڈیا حملہ کر رہا تھا، کچھ لوگ اپنے گھروں میں دم دبا کر بیٹھے اور بھاگے ہوئے تھے، ایک میدان اور چوک میں بھی نہیں آیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایران پر ڈرامہ ہوا، سارے بلوں سے باہر نکل آئے۔ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، تم ایرانی ہو یا پاکستانی ہو؟ چاہو دنیا کو بتاؤ، ہم پاکستانی ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہم کون ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ انشاءاللہ اپنے قائد کی قیادت میں پاکستان کے فوج اور اداروں کے ساتھ رہ کر ملک کا دفاع کریں گے۔